اگر کوئی کھٹکھٹائے دروازہ اچھی طرح بند رکھو. اپنا خیال رکھنا. الوداع. الوداع ماما. ماما. اماں بکری بازار چلی گئی. ایک درخت کے پیچھے سے بھیڑیا اسے دیکھ رہا تھا. تم فکر مت کرو اماں بکری، تم بازار جاؤ، میں اپنا خوابیدہ کھانا تمہارے بچوں کو نقصان پہنچائے بغیر کھا جاؤں گا، سیدھا پیٹ میں نکلوں گا. پھر خود کو زیادہ ظاہر نہ کرتے ہوئے بھیڑیا بکری کے گھر کی طرف بھاگا اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنا بھیس بدل لیا. دروازہ کھولو بچوں، میں واپس آ گئی ہوں. بکری بچوں نے ایک دوسرے کو دیکھا لیکن دروازہ نہیں کھولا. دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، یہ اماں ہیں، میں بازار سے واپس آ گئی ہوں، دروازہ کھولو. بچوں نے جب اس کی بھاری آواز سنی تو انہیں اپنی ماں کی بات یاد آئی. ہم جانتے ہیں تم کون ہو، تم بھیڑیے ہو. ہماری ماں کی میٹھی پیاری آواز تمہارے جیسی بھاری گندی نہیں. چلے جاؤ، ہم تمہارے لیے کبھی دروازہ نہیں کھولیں گے. بھیڑیے نے غضبناک طریقے سے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا. بچے خوف سے تترا رہے تھے لیکن انہوں نے گھر کا دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا. پھر بھیڑیے کو ایک بات سوچی. وہ بیکری پر گیا اور اس نے ایک کیک اٹھا لیا جو شہد سے بھرا ہوا تھا. اس نے وہ یہ سوچ کر کھایا کہ اس سے اس کی آواز میٹھی ہو جائے گی. اب میں اماں بکری کی طرح بول سکتا ہوں. بار بار وہ اماں بکری کی آواز کی نقل کرتا گیا. میں واپس آ گئی ہوں بچوں، میں واپس آ گئی ہوں. پھر وہ واپس 7 بچوں اور گھر کی طرف لوٹا اور اس نے دروازے پر کھٹکھٹایا. دروازہ کھولو، میں نے ابھی اس بے وقوف بھیڑیے کو دیکھا ہے، وہ دریا پر مچھلی کھا رہا تھا. بکری بچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر دروازہ نہیں کھولا. جلدی کرو، دروازہ کھولو. اس دفعہ بچوں کو کچھ شک تھا. انہیں وہ آواز اپنی ماں جیسی لگ رہی تھی اور وہ دروازہ کھولنے لگے تھے کہ ساتھ ہی سب سے بڑے بچے نے کچھ عجیب بات دیکھی دروازے میں سے. رکو، تم ہماری ماں نہیں، اس کے اتنے خوفناک کالے پنجے نہیں ہیں. چلے جاؤ مکار بھیڑیے. اور ایک دفعہ پھر اپنی تمام تر کوشش کے باوجود بھیڑیے نے دروازہ بند پایا. اب بھیڑیے نے گھر کے اندر گھسنے کی کوشش کی ایک کھڑکی سے جو فرش سے کچھ اوپر تھی. بھیڑیے نے آہستہ آہستہ اینٹیں اکٹھی کرنا شروع کی گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے. بالآخر وہ کھڑکی تک پہنچ گیا اور اس نے اپنے آپ کو کھڑکی میں دھکیلا. تم اس بیوقوف بکری کے پاگل بچے، اب میں تمہیں ایک ایک کر کے مار دوں گا. ہے پاگل بھیڑیے، تم اپنے آپ کو بہت تیز سمجھتے ہو مگر اب دیکھو کیا ہوتا ہے. بچوں نے بھیڑیے کی طرف برتن پھینکنا شروع کر دیا. بھیڑیے کو سر پر چوٹ آئی اور وہ نیچے گر گیا. بھیڑیے کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، وہ اپنی ہر کوشش میں ناکام ہو چکا تھا. پھر اس نے ایک درخت کا تنا لیا اور دروازے پر مارنا شروع کر دیا. اس دفعہ میں ہوں بھیڑیا، تمہاری ماں نہیں. چلے جاؤ یہاں سے. اب میں یہ دروازہ توڑ دوں گا اور تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی. تمام بچے اکٹھے ہوئے اور دروازے کے ساتھ جڑ گئے. 4-5 دفعہ کی کوشش کے بعد تنا تو ٹوٹ گیا لیکن دروازہ ویسے ہی تھا. کچھ گہرا سوچنے کے بعد بھیڑیا چکی پر گیا اور اسے ایک آٹے کی بوری ملی. اس نے اپنے پنجے اس میں دھسائے تو وہ پنجے سفید ہو گئے. بھیڑیا واپس بکری کے گھر کی طرف لوٹا اور اس نے دروازے پر دستک دی. بچوں، دروازہ کھولو. اس بار بکری بچوں نے ایک دوسرے کو دیکھا مگر دروازہ نہیں کھولا. اوہ، تم سوچ رہے ہو کہ میں بھیڑیا ہوں. میں تمہاری ماں ہوں اور تمہارے لیے بازار سے تحفہ لائی ہوں. چلو بچوں، دروازہ کھولو. وہ آواز ماں کی جیسی تھی تو سب سے چھوٹے بچے نے دروازے کے نیچے سے چھپ کر دیکھا. اس کے پاؤں تو سفید ہیں، یہ ہماری ماں ہے، دروازہ کھولو. بچوں کو اب یقین ہو گیا. انہوں نے دروازہ کھولا لیکن انہیں دیکھ کر دھچکا لگا. اتنے بڑے دانت اور اتنا بڑا جبڑا غصے سے غرا رہا تھا. اب تم سب جلد میرے پیٹ کے اندر ہوگے، مت رو میرے مزیدار کھانے. بچے دہشت سے بھاگے. ایک میز کے نیچے گیا، دوسرا بستر کے نیچے چلا گیا، ایک نے الماری میں خود کو بند کیا اور ایک چولہے میں چلا گیا اور ایک سوراخ کے اندر بیٹھ گیا. سب سے چھوٹے والا دادا کی گھڑی میں جا کر چھپ گیا. تم چھپن چھپائی کھیلنا چاہتے ہو، اس سے پہلے کہ میں تمہیں نگلوں. ایک ایک کر کے چھپے ہوئے بچوں کو بھیڑیے نے باہر نکالا.
वो मक्कार भेड़िया उन्हें एक ही नवाले में निगलता गया। सिर्फ एक जो फरार हो सका वो छोटा काला बच्चा था, क्योंकि भेड़िए ने कभी ये तसव्वुर ही नहीं किया कि दादा की तंग घड़ी में एक बच्चा छुप भी सकता है। क्या मजेदार खाना था, ताजे बकरे। भेड़िया फौरन घर छोड़कर भागा। मां के आने का वक्त हो चुका था। जल्द ही अम्मा बकरी बाजार से वापस लौटी। कुछ फासले से उसने घर का दरवाजा खुला देखा तो वो घर की तरफ भागी और उसका खदशा जाहिर हो चुका था। बर्तन टूटे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, पूरा घर बर्बाद हुआ था और बच्चों का कोई नामो निशान न था। माँ जैसे कुर्सी के ऊपर गिर सी गई और रोने लगी। जब वो रो रही थी तो दादा की घड़ी का दरवाजा खुला और वो काला बच्चा दौड़ता हुआ बाहर आया। अम्मी अम्मी। माँ ने अपने छोटे बच्चे को गोद में उठाया और रोने लगी। मेरे खुदा, ये क्या हो गया? तुम्हारे दूसरे बहन भाई कहाँ हैं? ये बहुत बुरा हुआ। भेड़िया आया और मेरे सब बहन भाइयों को खा गया। मगर मैंने तुम सबको बोला था कि दरवाजा नहीं खोलना, और कैसे पता लगेगा कि ये भेड़िया है या नहीं? बच्चे ने उसे पूरी कहानी सुनाई और भेड़िए की बुरी चालों के बारे में बताया। मत रो मेरे प्यारे भेड़िए, तुमने मेरे मासूम बच्चों को धोखा दिया। अब मैं इस बुरे भेड़िए की कहानी खत्म कर दूंगी। चलो इसे ढूंढ निकालते हैं। अम्मा बकरी और उसका बच्चा घर छोड़ के निकले भेड़िए को ढूंढने के लिए। अम्मा बकरी को खरखराहट की आवाज सुनाई दी। कोई बहुत जोर से खराटे ले रहा था। ये वो लालची भेड़िया था। बच्चों का खाना इतना भारी था कि वो बहुत गहरी नींद सो चुका था, जैसे वो दुनिया के लिए मर चुका हो। एक झटके में अम्मा बकरी को एक ख्याल आया। अम्मा बकरी